لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کے فضائل اور شہادت کے حوالے سے واقعہ کربلا کے جو ابتدائی حالات ہیں وہاں تک گفتگو کی تھی. میرے اللہ نے چاہا گزشتہ جمعہ جہاں پر ہم نے بات ختم کی تھی وہیں سے بات کا آغاز کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق سچ سننے سنانے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، واقعہ کربلا کے حوالے سے آپ حضرات جانتے ہیں کہ صرف ہمارے ملک میں نہیں، پوری دنیا میں اور سوشل میڈیا پہ عجیب و غریب قسم کی باتیں، عجیب و غریب قسم کے دعوے اور پھر ان پر دلیلیں. عام سادہ لوگ مسلمان جو ہے وہ بیچارہ جب یہ باتیں سنتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے. بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ علماء کے قریب ہو پھر اس کا عقیدہ اور ایمان بچ جاتا ہے کہ وہ علماء سے پوچھ لیتا ہے، تحقیق کر لیتا ہے. وگرنہ اگر علماء سے دور ہو پھر بیچارے کا عقیدہ بھی گیا، ایمان بھی گیا، نظریہ بھی گیا. اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. کہہ دو آمین. اور اسی طرح اللہ معاف فرمائے، یہ قریب زمانہ میں کچھ کالی بھیڑیں جو کہ نام تو اہل و سنت کا استعمال کرتی ہیں لیکن ان کی اپنی تحقیق، اپنی سوچ، اپنا نظریہ، اور انہوں نے اپنی تحقیق کو چونکہ نام اہل و سنت کا لیتے ہیں اہل و سنت میں داخل کر دیا. جب ان کو لوگ سنتے ہیں تو پھر بھی پریشان ہو جاتے ہیں. تو ان حالات کے اندر ضرورت ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم نے جو روٹین بنائی ہوئی ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ آئے تو 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ حضرت حسین حضرت حسن رضی اللہ عنہما کے فضائل بیان کر دو اور پھر آدھا گھنٹہ آپ کی شہادت کے 2-4 واقعات
کربلا کے میدان کے واقعات بیان کر دو اور بات ختم۔ اللہ اکبر۔ اگر میں یوں کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا، حقیقت یہی ہے، سچ یہی ہے کہ جب سے ہم نے اکابر کے طرز کو چھوڑا ہے، یہ ساری پریشانیاں، یہ ساری مصیبتیں، یہ عقائد و نظریات کے حوالے سے جتنے بھی حالات ہیں، یہ تب پیدا ہوئے کہ جب ہم نے اپنے اکابر کے طرز کو چھوڑا۔ ہمارے اکابر کا طرز کیا تھا؟ وہ عقائد پہ بھی بات کرتے تھے، فضائل پہ بھی بات کرتے تھے، مسائل پہ بھی بات کرتے تھے۔ ہم نے عقائد کو بھی چھوڑ دیا، مسائل کو بھی چھوڑ دیا۔ ہم نے کہا مولوی وہ ٹھیک ہے جو فضائل پہ بات کرے۔ جو کس پہ بات کرے؟ فلانا مولوی بہت چنگا ہے، وہ بس میٹھیاں میٹھیاں گلاں کرتا ہے، بس وہ کسی کو چھیڑتا نہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا بھائی کسی کو چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کم از کم اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ، آخر ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو کم از کم اللہ کے بارے میں ہمارا کوئی عقیدہ ہے نا؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے ہمارا عقیدہ ہے، انبیاء کے حوالے سے عقیدہ ہے، فرشتوں کے حوالے سے عقیدہ ہے، قرآن کریم کے کلمے کے حوالے سے عقیدہ ہے، صحابہ اہل بیت کے حوالے سے عقیدہ ہے، اولیاء اللہ کے حوالے سے عقیدہ ہے، اسی طرح دیگر عقائد، تقدیر، موت، آخرت، جنت، جہنم، یہ سارے ہمارے عقائد ہیں۔ اگر ہم کلمہ گو عقیدے پہ بات ہی نہیں کریں گے تو پھر کسی کو عقیدہ کیا سمجھ آئے گا؟ میں نے کہا پھر کوئی پکڑ کے ادھر لے جائے گا، کوئی پکڑ کے ادھر لے جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر جب ہمیں پریشانی ہوگی اس وقت گزر چکا ہوگا۔ تو میں نے کہا دیکھیے اسی طرح یہ جو واقعہ کربلا، محرم الحرام، یہی کچھ ہم نے یہاں پہ کیا، یہ چند سالوں سے ہماری روٹین بنی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے اس پہ دو چار شعر سنائے، دو چار فضائل سنائے، دو چار واقعات سنائے اور بات ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اس کی آڑ کے اندر جب ہمارے دشمن نے، ہمارے مد مقابل نے دیکھا، اس نے وہ باتیں، انہیں پتہ ہے ان کے سٹیج پہ تو تحقیق ہوگی نہیں، ان کے سٹیج پہ تو وہ بندہ آئے گا کہ جو واہ واہ کروائے اور بس چلا جائے۔ جیسے لوگ آئے تھے ویسے لوگ اٹھ کر چلے گئے۔ تو پھر اللہ معاف فرمائے، جب عقیدے پہ حملہ ہوتا ہے، نظریے پہ حملہ ہوتا ہے، پھر بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، میں بات کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ گزشتہ جمعہ میں نے بات یہاں پہ چھوڑی تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے پردہ فرما گئے، اس کے بعد یزید تخت پہ آیا۔ یہاں تک میں نے گفتگو کی تھی، آج یہیں سے بات کا آغاز کر رہا ہوں۔ اللہ سے دعا بھی ہے اللہ مجھے اور آپ کو بات سننے سنانے کے بعد سچا پکا حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہہ دو آمین۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، میں نے آپ حضرات سے بارہا عرض کرتا رہتا ہوں کہ ایک ہے رافضی، ایک ہے خارجی، اللہ اکبر، ایک ہے ناصبی۔ تو کچھ لوگ یزید کی آڑ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ عجیب سی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نوجوان ساتھی ہے ہمارے مسلک کا، گزشتہ دنوں ان کے ہاں پروگرام تھا، وہاں پہ میں نے اسی عنوان پہ گفتگو کی۔ اب وہ بات کے اندر نوجوان ساتھی عالم ہے، مجھے کہنے لگا مولوی صاحب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے لیے بیعت لی تو کچھ صحابہ مخالف تھے۔ کچھ صحابہ کیا تھے؟ میں نے کہا بھائی ناراض نہ ہونا، بات کرنے کا بندے کو سلیقہ آنا چاہیے۔ کیا آنا چاہیے؟ سلیقہ آنا چاہیے۔ جو عنوان، جو بات بندے کی بس کی نہ ہو، اللہ اکبر، اسے چھیڑنا نہیں چاہیے۔ میں نے کہا یا تو بندہ پھر تحقیق پوری کرے، مطالعہ پورا کرے، اور بالخصوص جو لوگ عقائد و نظریات پہ کام کرتے ہیں نا، ان بزرگوں کے جوتے سیدھے کرے۔ میں نے کہا پھر جا کے بات سمجھ آتی ہے۔ میں نے کہا بتا، ایک لفظ ہے مخالفت، ایک ہے رائے، ایک کیا ہے؟ مخالفت اور ہوتی ہے، رائے۔
مخالفت تو یہ ہے نا کہ اللہ اکبر آپ کوئی کام کرنے لگیں، آپ میرے ساتھ مشورہ کریں، میں وہاں پہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جاؤں، خبردار تو ادھر آیا تھے، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے جی؟ اور رائے کیا ہے؟ میں کہوں یار آپ یہ جو کام اس طرح کرنے لگے نا، اس طرح نہ کریں، اس طرح کر لے تو بہتر ہے۔ اب مخالفت اور رائے، میں نے کہا بھائی لفظ ملتے جلتے ہیں، مفہوم ملتا جلتا ہے، لیکن ایک میں لڑائی نظر آتی ہے، ایک میں پیار نظر آتا ہے۔ تو میں نے کہا مولوی صاحب یہ جو تم لفظ استعمال کر رہے ہو، اللہ اکبر کہ جناب مخالفت، میں نے کہا بھائی میں نے تو مخالفت کہیں نہیں پڑھا، خیر میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس حد تک جو بندہ جامعہ مسجد ہے، بہترین گاہوں کی مسجد ہے، اب وہ وہاں کا امام اور خطیب ہے، اللہ اکبر، پھر چلتے چلتے اس نے ایک بات اور کی، کہنے لگا جی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی خلیفہ راشد ہیں۔ میں نے کہا مولوی صاحب اللہ اکبر، یا تو تیرے نظریات کچھ اور ہیں یا تیرا پھر مطالعہ اتنا ہے۔ الحمدللہ اہل و سنت والجماعت اکابرین دیوبند کا یہ نظریہ ہے کہ خلیفہ راشد کتنے ہیں؟ خلافت راشدہ، سارے کہہ دیں خلافت راشدہ چاریہ میں، اللہ اکبر۔ میں نے کہا اچھا چلو خیر، آج میں نے پھر اسے حوالے سینڈ کیے، اسے بھی کیے، اس کی مسجد کے صدر کو بھی کیے۔ میں نے کہا کو بچ کے رہو، اے نہ ہوئے کہ اتنے سانو ہر مہینے آ کے عقیدہ بنانے تو یہ نہ ہوئے سارے کا عقیدہ خراب کر دے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، سب سے پہلا اعتراض آپ پر یہ ہوتا ہے کہ یزید جیسے آدمی کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تخت کیوں دیا؟ میرے بھائیو سنیے گا، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسین نے جو یزید کے خلاف خروج کیا ہے، آپ جو یزید کے خلاف نکلے ہیں اس کے فسق کی وجہ سے نکلے ہیں۔ کیوں؟ یزید گنہگار تھا، فاسق اور فاجر تھا، اس لیے حضرات نے یزید کو پلید بھی لکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات آئی تو فوراً اعتراض ہوگا کہ اگر یزید فاسق اور فاجر تھا، کیا مطلب؟ یزید نماز نہیں پڑھتا تھا، شراب پیتا تھا، گانا سننے کا عادی تھا، اگر ایسی بات تھی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے آدمی کو تخت دینا چاہیے۔ اب یہ دیکھو کتنا مضبوط اعتراض ہے، کتنا اللہ اکبر جاندار اعتراض ہے، لیکن جب اس کا جواب آئے گا تو وہ اس سے بھی جاندار آئے گا، کہو انشاءاللہ۔ آپ کہیں گے کیا مطلب؟ میں نے کہا ہمارا موقف یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان باتوں کا پتہ نہیں تھا، اگر وہ ان کی زندگی میں کرتا تھا، اول تو اس نے یہ کام ان کی زندگی کے بعد کیے، اگر پہلے کیے تو ان کو علم نہیں تھا۔ کہتے جی کیسے؟ میں نے کہا حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلا جو بحری بیڑا سمندر میں اسلام کے لیے جنگ کرے گا، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اس کو جنت کی کیا دیتا ہوں؟ سارے کہہ دیں جنت کی کیا دیتا ہوں؟ بشارت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا آپ ذوق، لوگ سمجھتے کہ شاید ہم مخالفت میں بات کرتے ہیں، میں نے کہا ہم مخالفت میں بات نہیں کرتے، ہمیں درد ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی ایک ساتھی ہے ہمارا اٹک کا، اس نے مجھے 8-10 ویڈیو بھیجی، وہ سارا سٹائل وہی ہے، نعت خاں اپنے نے تو سٹائل سارا وہی ہے، جی وجہ نہ جیو تے پابندی لگی ہے، اوویں بندے، اوویں گھوڑے، اوویں ہر شے۔ اس نے کہا جی اس کا کچھ کریں۔ میں نے کہا یار ہم چھوٹے ہیں، ہم بولیں گے نا تو ان کو خواہ مخواہ جو ہے نا پروپیگنڈا کریں گے، آپ اسے بھیجیں دارالعلوم مفتی صاحب تقی صاحب کے پاس، خیر المدارس بھیجیں، جامعہ شرفیہ بھیجیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا اپنے شہر میں اسلام آباد یا پنڈی بھیجیں، تو ہمارے مولانا شفیق الرحمان صاحب ہیں، انہوں نے کہا ان کو ایک دفعہ ٹیچ کرو، ان کو کہو یہ ڈیلیٹ کرو سب کچھ، اگر نہیں کرتے تو ان پہ FIR دو، ان پہ کیا کرو۔ اور ہمارے ہاں اللہ اکبر وہ نعت خان آ جائیں نا یہاں پہ،
تسی کہنا جی مولوی صاحب بھی پیچھے ہو جاؤ، مفتی صاحب بھی پیچھے ہو جاؤ، شیخ الحدیث صاحب بھی پیچھے ہو جاؤ، بس یہ نعت خان جڑا نا جی کدی نچ کے ٹپ کے آؤں تے کدی نچ کے ٹپ کے آؤں جڑا جانا نا یہ ٹھیک ہے، یہ کی ہے؟ اور پھر ایک اور نیا کام شروع ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں کہا ہٹنا تسی بھی نہیں تے ہٹنا اسی بھی نہیں، کہو انشاءاللہ۔ ہوں ایک نواں کام شروع ہویا ہے، ہوں ایک جناب بہ کے شیر پڑھ لے پن، باقی کہتے واہ 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 واہ۔ میں کہا صدقے جاواں تہاڈے یہ رنگ کتھوں لیا جے؟ ہے وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، اور جس پہ میرے اکابر ساری زندگی مخالفت کرتے رہے، تم نے وہی کام شروع کر دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بھائیو یاد رکھیے گا، اگر اکابرین کے راستے سے ہٹیں گے تو کبھی کامیاب ہو سکتے؟ اگر ہمارے اکابری زمانے میں آ جائے نا تو تمہیں جوتے ماریں، تمہیں کیا ماریں؟ اچھا پھر بھلا کیا کرتے ہیں؟ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بزرگ کوئی بڑا آدمی پھنس جائے، اب یہ بزرگوں کا اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے نا، مفتی حسن صاحب کہیں پہ پھنس جائیں، اور پھر نعت خان جناب کدی انہوں نے سامنے بہ کے کدی انہوں نے منہ کر کے، وہ بزرگ آدمی انہوں نے کسی نے کی کہنا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے کہا بھائی یہاں عطا المومن شاہ صاحب جیسے عالم ہوتے نا تو یہ بتاتے کہ کیسے یہ کام کیا جاتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خیر میں نے کہا بھائیو سنیے گا، وہ جو لشکر تھا جس لشکر کے لیے حضور نے فرمایا جو بھی شامل ہوا وہ کیا ہے؟ کہہ دو یار کیا ہے؟ جنتی۔ اس لشکر کا امیر کون تھا؟ نہیں بھائی تو فتویٰ تم ہی ہوڑی رکھیا گا۔ اللہ اکبر۔ اس لشکر کا امیر کون تھا؟ یزید۔ اس لشکر کا امیر کون تھا؟ کیوں؟ حضرت گنگوہی فرماتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس کی بیعت نہیں کی، اس کے خلاف خروج کیا، وہ اس کے فسق و فجور کی وجہ سے، اللہ اکبر، کہ یہ فاسق اور فاجر تھا۔ تو ہم نے کہا جب تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ زندہ تھے یا تو اس وقت تک اس نے یہ کام شروع نہیں کیے، اگر کیے تھے تو حضرت امیر معاویہ کو علم ہے۔ اب دلیل میں کیا لایا ہوں کہ اس لشکر کا امیر یہ تھا، اور اس لشکر میں کون تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ایسے جلیل القدر صحابہ موجود ہوں۔ اگر یزید نماز نہیں پڑھتا تھا، اگر یزید فاسق فاجر تھا، اگر اس کا فسق و فجور کھل چکا تھا، آپ مجھے بتائیے ایسے آدمی کی قیادت میں یہ صحابہ جاتے؟ بولو یار، تسی کہو مولوی صاحب کوئی واہ والی گل کر سی واہ واہ کریے تو سانو کسی اور پاس لائی کھڑوتا ہے۔ میں نے کہا ایسے لشکر ایسے آدمی کی قیادت میں وہ جاتے؟ اور اس سے بھی بڑی بات سنیے گا، اسی سفر میں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جنازہ کس نے پڑھایا؟ یزید نے۔ جنازہ کس نے پڑھایا؟ سارے صحابہ پیچھے کھڑے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کیوں بھائیو؟ یہ دلیل ہے کہ اس وقت تک اس کا فسق و فجور کھلا نہیں تھا۔ اگر حضرت امیر معاویہ کو پتہ ہوتا، حضرت امیر معاویہ کبھی بھی اس کو تخت پہ نہ بٹھاتے۔ اس سے بھی بڑی بات سنیے گا، یہ 49 ہجری میں ہے، پھر جناب 51 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر میں گئے جہاد کے لیے، اس کا امیر بھی یزید تھا۔ اس کا امیر بھی کون تھا؟ یزید تھا۔ تو پتہ چلا کہ اس کا فسق و فجور پہلے کھلا نہیں تھا۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں جی ایسے بندے کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تخت پہ کیوں بٹھایا، ہم کہتے بھائی ان کے زمانے میں اس نے یہ کام کیے نہیں، ان کے بعد کیے ہیں۔ اگر ان کے زمانے میں بھی کیے ہیں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم ہے۔ اچھا اس سے بھی مضبوط بات سنیے گا، محمد بن حنفیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہ آپ کے بیٹے ہیں، البدایہ و نہایہ میں بات یہ موجود ہے، وہ فرماتے میں اکثر یزید کے پاس آیا کرتا تھا۔ میں اکثر کیا کیا کرتا تھا؟ 2 دن 3 دن ہفتہ میں یزید کے پاس رہا کرتا تھا۔ کہ وہ نماز کے بارے میں بڑی فکر کرتا تھا، نیک اعمال کے بارے میں بڑی فکر کرتا تھا، مجھ سے مسائل پوچھتا تھا۔ کیوں؟ آپ جو ہیں سینئر تھے، بڑے تھے، وہاں مجھ سے مسائل پوچھتا تھا۔ اب دیکھیے باپ تو بڑا دور ہے،
جو دوست ہو ہفتہ ہفتہ پاس رہے، کئی دن پاس رہے، اسے تو پتہ چل جاتا ہے نا کہ میرے دوست کے اندر کون سی خامی ہے، کون سی خوبی ہے۔ لیکن محمد بن حنفیہ کیا کہتے ہیں؟ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے اس کے اندر ایسی کوئی خرابی نہیں دیکھی۔ تو میں نے کہا اس لیے اہل و سنت والجماعت اکابرین علماء دیوبند کا یہ موقف مضبوط ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف جو خروج کیا وہ اس کے فسق و فجور کی وجہ سے کیا۔ یا تو اس نے یہ کام جو غلط ہیں، نماز نہ پڑھنا، شراب پینا، گانے سننا، شریعت کو خراب کرنا، یا یہ کام اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بعد شروع کیے، یا پھر اس نے حضرت امیر معاویہ کی زندگی میں کیے۔ تو حضرت امیر معاویہ کو علم ہے، سارے کہہ دو بھائی علم ہے۔ میں اس پہ ایک دلیل اور دینا چاہتا ہوں، اللہ اکبر۔ میں نے کہا یہ جو اعتراض ہے، یہ جو سوال ہے کہ ایسے بندے کو تخت نہیں ملنا چاہیے، ایسے بندے کو تخت کیا خیال ہے، ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے؟ سارے نہیں بولتے ملنا چاہیے۔ یہ جو ہم ووٹ دیتے ہیں نا، بندے کو تخت پہ بٹھاتے ہیں، وہاں بھی سوچ لیا کرو تھوڑا سا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے کہا بھائیو توجہ کیجئے گا، ایسے بندے کو تخت نہیں ملنا چاہیے۔ میں نے کہا یہ بات آپ کیوں فرماتے ہیں؟ کہتے جی ایمانی غیرت کا تقاضا ہے۔ کس کا تقاضا ہے؟ ایمانی غیرت کا تقاضا ہے کہ جو بندہ بے نمازی ہو، شرابی ہو، گانے سنتا ہو۔ میں نے کہا یہاں گانے گانے والوں کو ہم تخت پہ بٹھا دیتے، تم کہتے گانا سننے والا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا بھائی گانا سننے والا ایسا بندہ تخت پہ نہیں آنا چاہیے۔ کیوں نہیں آنا چاہیے؟ کہتا جی ایمانی غیرت کا تقاضا۔ میں نے کہا تیرا اور میرا ایمان پتہ نہیں اللہ کے ہاں قابل قبول بھی ہے کہ نہیں، یہ تو قیامت والے دن پتہ چلے گا نا کہ قابل قبول ہے کہ نہیں۔ لیکن پھر بھی تیرا اور میرا ایمان اتنی غیرت رکھتا ہے کہ ایسا بندہ تخت پہ نہیں آنا چاہیے۔ تو حیا نہیں آتی حضرت امیر معاویہ پہ بات کرتے ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا ایمان، اللہ اکبر، جن کے ایمان کی گواہی فرشوں پہ مصطفیٰ نے دی ہے، عرشوں پہ خدا نے دی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا توڑ اس دلیل کو، کیسے توڑتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تیرے اگلے پچھلے سارے اکٹھے ہو جائیں تو اس دلیل کو نہیں توڑ۔ میں نے کہا صرف ایمان کی گواہی نہیں، بلکہ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ایمان لانا ہے تو امیر معاویہ جیسا لے کے آؤ۔ سبحان اللہ۔ میں نے تھوڑا کہا، میں نے کب کہا؟ یہ تو قرآن کہتا ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ۔ فرمایا اعمال لے کے آنے ہیں تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لے کے آؤ۔ میں نے کہا بھائی اب جو حضرت امیر معاویہ پہ انگلی اٹھاتا ہے وہ امیر معاویہ پہ انگلی نہیں اٹھاتا، وہ مصطفیٰ پہ اور مصطفیٰ کے خدا پہ انگلی اٹھاتا ہے۔ اور جو نبی اور خدا پہ انگلی اٹھائے وہ مسلمان رہتا؟ ہاں وہ مسلمان نہیں رہتا۔ سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک اور اٹھا، کہنے لگا جی زبردستی حضرت امیر معاویہ نے بیعت لی یزید کے لیے لوگوں سے۔ اللہ اکبر اللہ، کیسے کیسے نمونے، اللہ حفاظت فرمائے، کہہ دو آمین۔ عجیب عجیب نمونے۔ کہتے جی زبردستی آپ نے بیعت لی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے کہا بھائیو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ احمد بن ابی یعقوب، یہ شیعہ مورخ ہے جس نے تاریخ یعقوبی لکھی ہے۔ میں وقت کو ملحوظ رکھتے اپنی کتاب کا حوالہ نہیں دیتا، میں ادھر کا حوالہ دیتا ہوں۔ اس نے کہا جس سال یزید کے لیے آپ نے بیعت لی نا، اسی سال آپ حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، مدینہ منورہ گئے۔ وہاں پہ آپ نے لوگوں کو دلائل کے ساتھ قائل کیا۔ دلائل کیا تھے؟
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے وہ جو 41 ہجری میں ہماری صلح ہوئی ہے نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد پھر وہی حالات پیدا ہو جائیں اور مسلمان آپس میں ٹکرا جائیں، اس سے بہتر ہے کہ میں فیصلہ کر کے جاؤں۔ اللہ اکبر۔ آپ مجھے بتائیے حضرت امیر معاویہ کی یہ سوچ حق ہے یا نہیں؟ بولو یار، حق ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ آپ بولیں یا نہ بولیں، میں نے تو اسی عنوان کو چلانا ہے۔ سبحان اللہ۔ شہادت مجھے بھی بڑی لچھے دار آتی ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن بھائیو عقیدہ نظریہ، اب یہاں پہ آپ تھوڑی سی توجہ کریں گے۔ آپ کا نظریہ کیا تھا کہ وہ جو مسلمانوں کا کلمہ ایک ہوا نا 35 ہجری سے لے کے 40 ہجری تک، عبداللہ ابن سبا خارجیوں نے، انہوں نے بڑا فائدہ اٹھایا۔ اللہ اکبر۔ بالآخر حضرت علی پہ حملہ آور ہو گئے، حضرت عثمان کو شہید کرنے کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت علی پہ حملہ آور ہو گئے، پھر ان کے بیٹے حضرت حسن کو زہر دیا۔ اللہ اکبر۔ وہ جو 41 ہجری میں حضرت علی کی شہادت کے بعد صلح ہوئی نا، سبحان اللہ، کیا ہوئی جی؟ صلح ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے کہا چلو میری نہ من، رجال کشی اٹھا کے امام جعفر صادق دی تو من۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی حضرت حسن نے، کہہ دو سبحان اللہ، اور پھر بیعت کی حضرت حسین نے رضی اللہ عنہما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو خیر یہ علیحدہ عنوان ہے، جو بات میں کہنے لگا ہوں۔ تو کیا کہتا ہے تاریخ یعقوبی کا مصنف؟ کہتا ہے کہ آپ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، آپ نے صحابہ کو دلائل سے قائل کیا۔ کس بات پہ؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہ بات ایسے ہی چھوڑ جاؤں، یہ بات میں کیا کروں؟ ایسے ہی چھوڑ جاؤں، اور پھر کیا ہے میرے بعد دوبارہ تلواریں نکلیں، دوبارہ لڑائی ہو، اس سے بہتر ہے کہ میں فیصلہ کر جاؤں۔ کیا کر جاؤں؟ یزید کے لیے بیعت لوں۔ بھائیو اس میں اختلاف رائے تھا، لیکن یاد رکھیے گا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد صحابی تھے۔ کیا تھے جی؟ مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے، میرے نبی نے فرمایا اس کا اجتہاد ٹھیک ہو تو کتنا ثواب ملتا ہے؟ 2 اجر ملتے ہیں، 2 ثواب ملتے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ اس کا اجتہاد ٹھیک نہ ہو، گناہ پھر بھی نہیں ملتا، پھر کیا ملتا ہے؟ 1 ثواب ملتا ہے۔ پھر کیا ملتا ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ نے جب صحابہ کرام سے مشورہ کر لیا، بات کر لی، تو پھر آپ نے اجتہاد کیا۔ آپ نے کیا کیا؟ اجتہاد کیا۔ تو میں نے کہا بھائی اجتہاد کی وجہ سے کوئی زبان حضرت امیر معاویہ پہ بات کر سکتی؟ آہستہ بولتے ہو، کر سکتی؟ تسی کردے تو نہیں ہو، نہیں کردے تو پھر میرے نال بولو نہ، کر سکتی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ جو بات سمجھنے والی ہے نا، کہتے جی نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ نے وعدہ خلافی کی۔ استغفر اللہ۔ کیا کی؟ وعدہ خلافی کی۔ وہ کیسے وعدہ خلافی کی؟ کہتے جی شرائط میں لکھا تھا، اب سننا ذرا، کہتے جی شرائط میں لکھا تھا، جب صلح ہوئی نا 41 ہجری میں، شرائط میں لکھا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ جو خلافت ہے نا، یہ لوٹ آئے گی حضرت کس کی طرف؟ حضرت حسن کی طرف رضی اللہ تعالیٰ۔ میں نے کہا بھائی کہاں یاد رہے گا؟ اللہ اکبر، یاد کر لو۔ اللہ اکبر۔ اب آپ سے سوال یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی وفات کب ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ 60 ہجری میں۔ کب ہوئی جی؟ 60 ہجری میں۔ اور حضرت علی کب، حضرت حسن کب شہید ہوئے؟ اللہ اکبر۔ میں کہو شیر آنے نے شیر پڑھنے نے تسی واہ واہ کرنی ہے، روڑا مکہ، یہ باتیں یاد کرنے کی ہیں، یہ باتیں یاد کرنے کی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم تو وہ قوم ہے کہ جس نے مرزا محمد علی جہنمی جیسے کو بڑا محقق مان لیا، اسی لیے مانا نا کہ ہم نے دیکھا کہ ہمیں ممبر سے تو کچھ ملتا نہیں ہے، ممبر سے وہ قصے ملتے ہیں جو تلاش کیے بھی تلاش ہے۔ بہت سارے مولوی ایسے ہیں جن کو بتایا بھائی یہ واقعات ضعیف ہیں، ان کو چھوڑ دو، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب تو بغیر تقریر لگتی نہیں، اسی تو اتنے کھڑوتے ہیں بھی ساری تقریر لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ اللہ اکبر، واہ واہ ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی؟
ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੋਰ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹਾਂ, ਦੂਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੋਰ ਪਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹੋ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਚੱਕ ਕੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹੋ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹੋ। ਮੌਲਾਨਾ ਉਬੈਦ ਰਹਿमान ज़िया फरमाया करते थे भी हुण टाइम आने वाला भी नात खान ने कहना भी मैं शेर पढ़दा है तो तुसी 1 किलोमीटर दौड़ के आके ना सुभान अल्लाह कहो। अल्लाह अकबर। साडी कौम लगी हुई है, कोई पता नहीं। भाइयों, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत 49 हिजरी में है। कौन सी हिजरी में है? तो गोया हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात से 11 साल पहले वो दुनिया से क्या हो गए। तो मैंने कहा वो खिलाफत किसी तरफ लौटनी थी, हज़रत हसन की तरफ। हज़रत हसन तो रहे नहीं, अब क्या करोगे? अब हज़रत हुसैन का नाम अपनी तरफ से शामिल करोगे? नहीं मेरे भाइयों, कोई शर्त नहीं थी। एक ही शर्त आपने फरमाई हज़रत हुसैन हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि आप खिलाफत को चलाएंगे तो अबू बकर और उमर उस्मान और अली के नक्शे कदम पे चलते हुए चलाएंगे। आपने फरमाया मुझे बिल्कुल कबूल है। अल्लाह अकबर। क्यों मेरे भाइयों? अबू बकर और उमर उस्मान और अली जैसे मेरे और आपका सर का ताज है, इसी तरह हसनैन करीमैन के और अमीर मुआविया के भी सर का ताज है। ये शर्त थी। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और शर्त ही कोई नहीं थी। और फिर अगली बात सुनिएगा। मैंने कहा भाई, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़। इस बात को अच्छी तरह याद कर लीजिए। हमारे दरमियान कुछ लोग शामिल हैं कि जो इस बात को बढ़ाते हैं। हुजूर ने फरमाया मेरे बाद खिलाफत 30 साल होगी। कितने साल होगी? 30 साल होगी। ये हदीस है। और कुरान करीम ने क्या कहा? वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम। 2 शर्तें लगाई। नंबर 1 साहब ईमान, और मिनकुम जो है ये मुखातब कि उस वक़्त जो लोग मौजूद थे, उस वक़्त जो लोग, याद रखिएगा, हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला, ये उस वक़्त छोटे बच्चे थे। उस वक़्त क्या थे? छोटे बच्चे थे। तो ये भी इसमें शामिल नहीं है। उसके बाद फिर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला उस वक़्त तक ईमान नहीं लाए थे, तो वो भी इसमें शामिल है। खिलाफत राशिदा हक 4 यार। कितने हैं मेरे भाइयों? 2 साल 3 महीने। देखना 30 साल पूरे होते कि नहीं, हिसाब करना ज़रा। 2 साल 3 महीने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत, 10 साल 6 महीने फ़ारूक आज़म, 12 साल हज़रत उस्मान गनी, 4 साल 9 महीने हज़रत अली। मैंने कहा 30 साल पूरे होते कि नहीं होते? इसलिए हम कहते हैं खिलाफत राशिदा। कोई सुन ना लगे यार, उच्ची बोलो, खिलाफत राशिदा। अल्लाह अकबर अल्लाह। मेरे भाइयों, ये बातें मैंने कहा देखो ना कैसे कैसे बेबुनियाद बातें जो हैं उनको उठा के हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पे इल्ज़ाम तराशी की कोशिश की जाती है। आइए ज़रा, मैंने कहा मैं और आप सुन्नी हैं, कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। सारे नहीं कहते। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ कई ऐसे भी होने ना ਜਿਹੜੇ कहने मौलवी साहब असी तेरे वर्गे शिद्दत पसंद नहीं, असी मुसलमान हाँ। असी की हाँ? तो मैं कहा फिक्र ना कर। फिर कादियानी भी कहते नाउज़ु बिल्लाह असी की हाँ। अल्लाह अकबर। कहता जी हमारा तो नाम समाकुमुल मुस्लिमीन। और मैंने कहा जदों काफरां दे मुकाबले छोवो ना उदों नाम की है मुसलमान। तो जदों अल्लाह अकबर यहाँ कोई फ़िरका, यहाँ कोई फ़िरका, यहाँ कोई फ़िरका, यहाँ कोई फ़िरका, तो वहाँ पे हम अहलो सुन्नत वल जमात हैं। कहो बेशक हम क्या हैं जी? अहलो सुन्नत वल जमात हैं। अब ज़रा सुनिएगा, बड़ी आसान सी बात दलील देने लगा हूँ, अगर आप सुभान अल्लाह कहें तो। मेरे भाइयों सुनिएगा ज़रा, सुन्नियत क्या है? हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मुजद्दद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह अकबर। यहाँ तक मैंने कहा जो इन 4 हस्तियों को मानता है वो अहलो सुन्नत है। वो क्या है? बड़ी बोल रहे हो तुम, थोड़ा जरा आवाज़ ना बोलो ना तो फिर पता लग गया क्या है। यार परेशान ना हो, वो शहादत में अगले जो मैं सुना दूँगा।
مینوں بڑی رٹی ہوئی ہے، یقین جانو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ مجھے ڈیرہ غازی خان میں ایک مولوی صاحب ہیں، وہ اللہ اکبر ہوتا ہے نا جی، ایجنٹ ہوتے ہیں ہر چیز کے، ہاں جی، سبز منڈی میں ایجنٹ ہوتے ہیں، غلہ منڈی میں ایجنٹ ہوتے ہیں، کپڑے منڈی میں ایجنٹ ہوتے ہیں، وہ مولویوں کا ایجنٹ ہے، انہیں مولوی بک کرنے ہوندے نے، جلسے والے بک کر کے دینے ہوندے نے، میری وہ بنتی نہیں چونکہ میں انہوں کمیشن نہیں دینا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں بندے کہتے ہیں مولوی صاحب تینوں تا نہیں سدا ڈیرہ غازی خان بھی تو کمیشن نہیں دینا، میں کہا بھی میں دینا بھی نہیں، چونکہ سارے بزرگوں کا طریقہ۔ اللہ اکبر اللہ۔ خیر وہ مجھے کہنے لگا مولوی صاحب شہادت تو میں کئیاں کو سنی ہے پر تیرے کو سنی ہے، مینوں اتنا لگتا بھی تو کربلا کے میدان چ تو آپ سی۔ اللہ اکبر۔ میں کہا ٹینشن نہ لے، اللہ اکبر، میں رٹا ہی نہ لایا۔ اللہ پاک جزائے خیر دے، شہادت میں اگلے جمعے سنا دوں گا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ باتیں جو عقیدہ صحیح اور خراب کرنے کا معیار ہے، ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ سنو میرے بھائیو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سنیوں کے امام ہیں۔ کس کے امام ہیں؟ کس کے ایمان کا حصہ ہیں؟ سنیوں کے، اہل و سنت والجماعت کے ایمان کا حصہ ہیں۔ اگر کوئی شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی سے بڑا سنی ہے تو پیش کر۔ ہے؟ ہوڑی بول دو یار، ایک تو تم میں نہ بول دے نہ بولو، ہے؟ حضرت سے بڑا کوئی سنی ہے؟ اچھا، حضرت جو ہے وہ 11ویں کا ختم دلواتے تھے؟ ہوڑی بول دے ہو۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا وہ حضرت تیسرا دن 7 40واں یہ کرتے تھے؟ سارے نہیں بول دے، تسی کہنا مولوی صاحب ہوں تسی ساڑھے آل نو آ گئے ہو۔ میں نے کہا میں آپ کی طرف، میں تو ویسے بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو میں نے کہا پتہ چلا جو تیسرا 7 10واں 40واں سالانہ نہیں کرتا وہ حضرت کے ماننے والا پکا ہے، وہ حضرت کے ماننے والا۔ تو پھر سنی آپ پکے ہیں کہ نہیں؟ کہہ دو الحمدللہ۔ وہ ایک اور اٹھیا، کہنے لگا مولوی صاحب، میں کہا ہاں جی، کہنا جی وہ رفع دین تا کردے سی، رفع دین۔ میں کہا پتر ادھی گل پڑھی نہ، پھر تم پوری نہیں نہ پڑھی۔ کہنے لگا جی کی مطلب؟ میں کیا تو تقلید نو شرک کہنا ہے، وہ امام احمد بن حنبل دی تقلید کردے سی۔ رہن دو کی کہنا سبحان اللہ، تسی شیراں تے سبحان اللہ کہو۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا دیکھو نا معیار دیکھو، میں نے کہا تو ادھی گل پڑھی ہے، پوری پڑھ نہیں ہے تو طالب علم پڑھنی ہے تا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اگر تجھے رفع دین یاد آیا تو تجھے یہ نہیں یاد آیا، تو نے وہاں یہ نہیں پڑھا ان کی جناب والا تعارف کے اندر تو تقلید کو شرک کہتا ہے، اور وہ امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا تو بھی تقلید کر، امام احمد بن حنبل کی کر۔ میں نے کہا پھر رفع الدین تجھے کسی نے روکا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ جو تیرا فتویٰ ہے جو رفع الدین نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ میں نے کہا دلیل تیرے پاس ایک بھی نہیں ہے، دلیل تیرے پاس ایک بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خیر میں نے کہا اس کے بعد حضرت مجدد الفسانی سرہند کالونی والو اب تو کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے کہا اس سے بڑا بادشاہ نے کہا اسے جھکانا ہے، اسے کیا کرنا ہے؟ لوگوں نے کہا بادشاہ بھول جا، یہ سنی ہے، یہ کی ہے؟ یہ وہ نہیں جڑا ہر قبر تے چک جاوے، جڑا ہر در تے چک جاوے، نہ یہ زندے آگے چکتا ہے نہ مردے آگے چکتا ہے، یہ صرف اللہ آگے چکتا ہے۔ یہ کدے کے چکتا ہے؟ انہوں نے کہا چکے گا، یہ کتنا ہو سکتا ہے؟ اللہ، میں کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا، میں تو حضرت مجدد کا تعارف کر رہا ہوں، حضرت مجدد کا کیا کروا رہا ہوں؟ تعارف کروا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ مجھے پکڑیں کہ نہیں مولوی صاحب حضرت جھکتے تھے فلاں قبر پہ سجدہ، فلاں پیر نو سجدہ۔ میں کیا حضرت مجدد الفسانی نہ زندے نو سجدہ نہ تے حضرت مجدد دے منن والے اصلی سنی نے نہ قبر نو سجدہ نہ زندے نو۔ اللہ اکبر۔ میں کہا جڑے وچ نہیں بولدے مینوں شک دی پیندی پوائیں کردے ہون، سجدہ کرتے انہوں نے کہا دیوار دے وچ نا رستہ اتنا بناؤ کہ پہلے گردن جھکے اندر آنے کے لیے نا۔ وہ بھی مجدد الفسانی تھے، مشرق دے دماغ تے اللہ ٹھپا لا دیندے نے، انہوں سمجھ نہیں آندی بھی ہوندا کی ہے، تے جڑا موحد ہوئے اللہ او دے دل و دماغ نو کھول دیندے نے۔ کہو سبحان اللہ۔ ہاں بچ جاؤ میرے بھائیو۔ کچھ لوگ جو ہے نا
ان کو بات سمجھائیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ میں ساتھیوں کو کہتا ہوں انہوں چھڑ دیو، یہ کوئی ایسا گناہ ہے، انہیں ماں باپ دی بے ادبی کیتی ہے، اپنے استاد دی بے ادبی کیتی، یا کوئی ایسا گناہ کیتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ تو حضرت مجدد آئلہ حضرت نے جدوں ویکھی نا صورتحال، میں اچھا، حضرت نے پہلے پیر داخل کیتے، پیر باشن ہوئے نا سدھے، فرمان لگے یہ بھی میرے پیران دی توہین ہے، میرے پیران دی کی ہے توہین ہے۔ اللہ اکبر، جدوں پیر سدھے کیتے نا تے بادشاہ نو پتہ لگ گیا ہے یہ کٹ سکدا ہے، جھک سکدا تے اصلی سنی کسے قبر تے بھی جھکدا، کسے زندہ کے بھی جھکدا، ہاں کیوں؟ حضرت مجدد اصلی سنی ہے، کہو بے شک۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، آگے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آ گئے رحمت اللہ علیہ، پھر حضرت تھانوی آ گئے۔ میں نے کہا ان سارے اکابر کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، یہ کہتے مشاجرات صحابہ کا آپس کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا ہوا، اسے اس انداز میں بیان کیا جائے کہ کسی صحابی کی شان میں کوئی فرق ہے، بولو یار کوئی فرق ہے۔ اچھا ہوں فیصلہ تسی کرنا ہے تے بول کے کرنا ہے، اللہ اکبر۔ میں نے یہ جو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں نا، اجر تو اللہ نے دینا ہے، لیکن مجھے پتہ چلے کہ آپ کو سمجھ آئی ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بڑے عالم تھے یا مرزا جیلمی بڑا عالم ہے؟ عبد القادر جیلانی سارے نہیں بول دے، شیخ بڑے تھے نا، کوئی دے ورگے کروڑاں کٹھے کر رہا ہوتے شیخ دیاں جوتیاں دا مقابلہ نہیں ہو سکتا، کہو بے شک۔ اسی طرح ہے کہ نہیں اسی طرح؟ میں نے کہا سنو بھائیو، حضرت شیخ کا عمل زیادہ یا اس کا عمل زیادہ؟ میں نے کہا حضرت شیخ کیا فرماتے، پھر آگے حضرت مجدد الفسانی کو دیکھ لے، پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو دیکھ لے۔ میں نے کہا بھائیو یہ بزرگ کیا کہتے ہیں، مشاجرات صحابہ کو بیان کرتے ہوئے انداز یہ رکھنا چاہیے کہ کسی صحابی کی شان میں فرق آئے نہ، اور جو یہ کہے کہ نعوذ باللہ اگر میں جنگ صفین اور جنگ جمل کے وقت ہوتا تو نعوذ باللہ گندے الفاظ استعمال کر کے ہے میں تلوار لے کے حضرت امیر معاویہ کے مقابلے میں آ جاتا۔ میں نے کہا جو صحابی کے مقابلے میں آنے کے خواب دیکھے وہ سنی نہیں ہو سکتا، ہاں وہ سنی نہیں ہو سکتا، اللہ اکبر۔ اور جو توہین کرے وہ مسلمان ہے نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان ہے نہیں ہو سکتا۔ اچھا اپنا اپنا ذوق ہے نا، ہر بندے کا اپنا اپنا ذوق ہے، اللہ اکبر اللہ۔ ہم اپنے اکابرین کے کسی طرز کو بھی غلط نہیں کہتے، ہم اپنے اکابرین کے کسی طرز کو بھی غلط ہے۔ طالب علم جب بندہ ہوتا ہے نا ادو بندے نو بڑے جوش آندے نے، بڑے جوش آندے نے، اللہ اکبر۔ ادو سے بھی کہندے سی جی فلاں مولوی آ کی کردا، اب سمجھ آئی ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنے اکابر کے طرز پہ چل رہا ہے، اللہ اکبر۔ جیسے ختم نبوت کے سٹیج پہ کہیں جو بڑا پروگرام ہو نا وہاں اہل تشیع کو بلایا جاتا ہے۔ کن کو بلایا جاتا ہے؟ اہل تشیع کو بلایا جاتا ہے، وہ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے، چونکہ دنیا ان کو مسلمان مانتی ہے، دنیا ان کو کیا مانتی ہے؟ مسلمان مانتی ہے، تو وہ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ تو اس پہ بہت سارے اشکال ہوتے، بہت سارے لوگ اشکال کر سوال کرتے تھے۔ ایک دن شاہین ختم نبوت اللہ ہماری زندگی بھی ان کو لگا دے، اگر ایسا ہوتا نا تو ہم اپنی زندگیاں ان کے نام کر دیتے، اللہ اکبر۔ تو ہمارا کیا ہے، اسی ہوئیے تو نہ ہوئیے کو برابر بنے۔ وہ علم کا پہاڑ ہے جس کا سن کے قادیانیت راستے چھوڑ دیتی ہے، الحمدللہ۔ تو حضرت نے ایک دن ایک جملہ کہا، وہ میرے دل و دماغ میں اتر گیا، سارے اشکال دور ہو گئے۔ فرمایا دنیا والو میں وہیں کھڑا ہوں جہاں مجھے عطا اللہ شاہ بخاری نے کھڑا کیا تھا، اللہ اکبر، سارے اشکال حل ہو گئے۔ کہا میں وہاں کھڑا ہوں جہاں مجھے احمد علی لاہوری نے کھڑا کیا تھا، میں وہاں کھڑا ہوں جہاں مجھے جناب والا شبیر احمد عثمانی نے کھڑا کیا تھا، سارے اشکال دور ہو گئے ضرورت کے وقت۔ اور میں نے کہا پھر بعض دفعہ یوں ہوتا ہے، اللہ اکبر، کہ جو لوگ صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں، صحابہ کرام کی کیا کرتے ہیں؟ توہین کرتے ہیں، نعوذ باللہ، کبھی بدتی کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، ان کے ساتھ اشتہار پہ لکھا ہوتا ہے وکیل صحابہ۔ کیا لکھا ہوتا ہے؟
وکیل صحابہ۔ پھر مجھے حضرت شیخ کا جملہ وہاں پہ یاد آیا، استاد جی فرمایا کرتے ہیں الحمدللہ ساڈا سٹیج بالکل پکا تے ٹھکا ہے، کیے ہم دوسروں پہ اپنے بڑوں پہ تنقید نہیں کرتے، اللہ معاف فرمائے، ہم اپنے بڑوں پہ تنقید نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی چاہتا ہے نہیں یہ مصلحت نہیں ہونی چاہیے، انہوں چاہیے ابھی ساڑھے دیوانیاں نہ رل جائے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں مشرک بھی نہیں آئے گا، کہو انشاءاللہ۔ ہمارے ہاں جناب بدعتی بھی نہیں آئے گا، صحابہ کا منکر بھی نہیں آئے گا، ختم نبوت کا منکر بھی نہیں آئے گا۔ ساڑھے سٹیج تے او آئے گا جڑا پکا اہل و سنت والجماعت حنفی دیوبندی ہوئے گا، کہو بے شک۔ ساڑھے ہو آئے گا، ساڑھے کوئی اور نہیں آئے گا۔ تو بھائیوں میں عرض یہ کر رہا تھا، مشاجرات صحابہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے علم سے زیادہ آج کل وہ ایک جناب والا ساحر عدیم یا مرزا جیلمی اس جیسے اور بہت سے نکمے جو جناب جنگ جمل اور جنگ صفین کو اٹھا کے اعتراضات کرتے ہیں، سنو شیخ عبد القادر جیلانی مجدد الفسانی شاہ ولی اللہ اہل و سنت کی نشانی بیان کرتے ہیں، جو مشاجرات صحابہ کو اول تو سنی چھیڑتا نہیں ہے، اللہ اکبر، اگر چھیڑے پھر ایسی گفتگو کرتا ہے کہ کسی صحابی کی شان پہ کوئی حرف نہ آئے۔ اگلی بات سننا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، دنیا والوں میں شیخ عبد القادر جیلانی کہتا ہوں کہ میں راستے کے اندر بیٹھا ہوں، وہاں سے امیر معاویہ کی سواری گزرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ٹاپوں سے، ان کے قدموں سے، گھوڑے کے قدموں سے جو خاک اڑے اگر وہ میرے جسم پہ پڑ جائے تو میں سمجھوں گا مجھ پہ جہنم کی آگ حرام ہو گئی ہے۔ جاؤ اپنی تحقیقیں اپنے پاس رکھو، جاؤ اپنا علم اپنے پاس رکھو۔ میں نے کہا ہاں ہم اسے سنی مانتے ہی نہیں ہیں جو شیخ عبد القادر جیلانی کو سنی نہ مانے، جو جناب شیخ مجدد الفسانی کو نہ مانے۔ میں نے کہا جا دعا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اللہ ہم سب کا حشر شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ کرے، ہوڑی کو وہ ہوڑی تے مرزا جیلمی دے فالوراں دا حشر اللہ او دے نال کرے، ساحر عدیم دے فالوراں دا اللہ حشر او دے نال کرے۔ اللہ ساڈا مجدد الفسانی نہ کرے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نہ کرے، حسین احمد مدنی نہ کرے، حضرت لاہوری نہ کرے جدی قبر تو 6 مہینے تک 1 مہینہ تک خوشبو آتی رہی، سبحان اللہ۔ نہیں، میں نے کہا حضرت عطا اللہ شاہ بخاری کے ساتھ کرے جسے نبی کے گنبد خضرا سے سلام آتے رہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو یہیں سے اگلے جمعے بات شروع کریں۔